یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا نہ دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کی بابت، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو سلطنت۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ یہ واقعہ جو ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے بلکہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا نہ دیکھا تو نے کہ اس شخص کو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، اور بحث کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی، نمرود کو بادشاہت دی تھی۔ تو جب اس کو سلطنت دی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اور اتنے بڑے مقام سے نوازا، تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنی شروع کر دی۔ اور نمرود یہ وہ شخص ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ بحث اس نے اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ تو اسی لیے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو انسان جو ہے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، کہ میں بھی زندگی بھی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں، کہ یہ چیز میرے ہاتھ میں بھی ہے، یہ چیز میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ حالانکہ اس کے اندر عقل کم تھی، یعنی کہ چونکہ اس وقت وہ بادشاہ تھا تو اس نے اس کی مثال ایسی دی کہ ایک شخص کو پھانسی کا حکم ہو گیا، یعنی کہ اس کے دور میں ایک شخص کو حکم ہوا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، لیکن نمرود نے اس کی پھانسی کو ٹال دیا، یعنی کہ اس کو معاف کر دیا۔ تو یہ تو سمجھا اس نے کہ میں نے اس کو زندگی بخشی اس کی نظر میں، اور اگر وہ اس کو قتل کر دیتا، اس کو مار دیتا، تو یہ سمجھا اس نے کہ میں نے اس کو موت دی، یعنی کہ میں نے ہی اس کو زندہ کیا اور میں نے اس کو موت دی۔ یہ اس کے اندر عقل کی کمی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے یہ جواب دیا کہ یہ چیز تو میرے ہاتھ میں بھی ہے، اگر آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں تو میں بھی ایسا کرتا ہوں، کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ تو ظاہری اعتبار سے اس کے ہاتھ میں کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو پھانسی کا حکم ہو گیا اس کو ٹال دینا، اور اگر کسی شخص کو پھانسی کا حکم نہیں ہوا تو وہ خود بھی اس کو قتل کروا سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو جو ہے محفل میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی کہ یہ جواب دے کر ان کا ذہن اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرے رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے یہ بات کہی فأتی بہا من المغرب، کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب جب یہ سوال ہوا فبہت الذی کفر، تو فوراً وہ مبہوت ہو گیا، یعنی وہ حیران رہ گیا، وہ شرمندہ ہوا، اور بس اس کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ سورج کو نکالنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اب اگر چاہتا تو وہ جواب بھی دے سکتا تھا، بیہودہ جواب، کہ آپ کا رب جب سورج مشرق سے نکالتا ہے تو آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ مغرب سے بھی نکالے، لیکن یہ جواب اس نے دینا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں زیادہ بحث کی مجمع کے سامنے تو دلائل کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیت جائیں گے اور میں اس مجمع کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ سورج کو میں نکال ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہ یہ جواب دے سکتا تھا آگے سے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ سورج کو مغرب سے نکال کے دکھائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو سورج کو مشرق سے بھی نکال سکتی ہے اور مغرب سے بھی۔
تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو معلوم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ سچے نبی ہیں، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو سورج کو مغرب سے بھی نکال سکتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ بحث کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اس نے عاجزی کو اختیار کیا، یعنی کہ اس نے خاموشی کو اختیار کیا، بحث نہ کرتے ہوئے خاموشی کو اختیار اسی لیے کیا کیونکہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔